بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج ہم ایک نئے چیپٹر کو پڑھیں گے جو خاکہ نگاری پر مشتمل ہے، یعنی خاکہ نگاری ہے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے خاکہ نگاری اور سوانح نگاری کا فرق سمجھا تھا، اور تمثیل میں ہم نے شیخ سعدی کو پڑھا تھا جو ایک سوانح نگاری تھی۔ آج ہم پڑھیں گے ایک خاکہ نگاری کو۔ خاکہ نگاری کی بنیادی 4 خصوصیات میں نے بتائی تھی، جن میں سے ایک تو یہ تھی کہ خاکہ نگاری اصلی شخص بھی ہو سکتا ہے اور غیر اصلی امیجنری بھی ہو سکتا ہے۔ تو آج ہم جس شخص کو پڑھیں گے، مرزا فخر الدین ولد رحیم الدین کو، جو اشرف صبوحی کا لکھا ہوا ایک خاکہ ہے، یہ ایک امیجنری شخص ہے، حقیقی شخص نہیں ہے۔ خاکہ نگاری کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ ہم 2-3 واقعات بتائیں گے، اس شخص جن کو پڑھنے کے بعد جس شخص پر وہ خاکہ لکھا گیا ہے اس کی طبیعت، اس کی مزاج ہمارے سامنے آ جائے گا، یعنی پوری لائف نہیں آئے گی بلکہ اس شخص کا مزاج اور طبیعت ہمارے سامنے آ جائے گی۔ آج جب ہم اس خاکے کو پڑھیں گے تو یہ آپ دیکھیں گے کہ مرزا فخر الدین ولد رحیم الدین کا مزاج اور طبیعت ہمارے سامنے آ جائے گی کہ وہ کس ٹائپ کے آدمی تھے۔ ایک اور چیز ہم نے پڑھی تھی کہ خاکہ نگاری میں حلیہ بتانا ضروری ہے۔ اس خاکے کے اندر آپ نوٹ کریں گے کہ اشرف صبوحی نے مرزا فخر الدین کا مکمل حلیہ پیش کر دیا ہے۔ چوتھی شرط یہ تھی کہ رائٹر جو خاکہ نگار ہے، جس نے خاکہ لکھا ہے، وہ اپنے اس خاکے کے اندر اس بات کو ظاہر کرے گا کہ اس کی ملاقات اس شخص سے ہو چکی ہے جس شخص پر وہ خاکہ لکھ رہا ہے۔ تو یہ چاروں باتیں آپ کو اس خاکے کے اندر نظر آئیں گی۔ تو آئیے ہم اس خاکے کو پڑھتے ہیں جو اشرف صبوحی نے لکھا ہے۔ یہ ہے مرزا فخر الدین ولد رحیم الدین کے بارے میں، جن کا عرف عام میں نام ہے مرزا چپاتی۔ پیدا ہوئے لال قلعے میں، یعنی لال قلعے میں ہی ان کا بچپن گزرا، جوانی گزری، اور جب اشرف صبوحی کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی تب مرزا فخر الدین یا مرزا چپاتی جو ہیں وہ پکی عمر کو پہنچ چکے تھے۔ شاہی خاندان سے ان کا تعلق تھا۔ کہا جاتا ہے کہ بہادر شاہ ظفر کے یہ بھانجے لگتے تھے۔ شاہی قلعے میں پرورش پا رہے تھے، تو نہ تو ان کو ضرورت تھی پڑھنے لکھنے کی یا کسی کام کو سیکھنے کی، نہ انہوں نے اس بات کی کبھی کوشش کی۔ اس لیے جب ان کی اشرف صبوحی کے ساتھ ملاقات ہوئی تو اس وقت یہ مطلق ان پڑھ تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے۔ شاعری وراثت میں ملی تھی، کیونکہ ان کے والد صاحب رحیم الدین صاحب جو تھے وہ ایک شاعر تھے۔ ایک اور خصوصیت ان کی جو تھی وہ اپنی مثال آپ تھی، وہ یہ تھی کہ ان کا حافظہ زبردست تھا، اس کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ اشرف صبوحی کہتے ہیں کہ ان کو 100 بند کے مسدس اس طرح یاد تھے کہ گویا بٹن دبایا اور ریکارڈنگ شروع ہو گئی۔ مجال ہے کہ 100 بند کا مسدس سناتے ہوئے یہ کہیں پر بھول جائیں، اٹک جائیں یا غلط پڑھ جائیں۔ یہ ان کی ایک بہترین کوالٹی تھی۔ جب غدر کا واقعہ برپا ہوا 1857 کا، تو بہت سارے لوگ تو خونی دروازے پر مار دیے گئے۔ کچھ لوگ کسی بھی طرح سے اپنی جان بچا کر بھاگ نکلے، بچ نکلے، اور وہ ہندوستان کے گاؤں میں، قصبوں میں، بستیوں میں چھپ چھپا کر اپنی زندگی بچاتے رہے۔ غدر کے ہنگامے ٹھنڈے ہوئے، دہلی اور ہندوستان میں امن قائم ہوا، تو بہت سارے لوگ دہلی کو لوٹ آئے۔ مرزا چپاتی یا مرزا فخر الدین صاحب جو تھے وہ بھی دہلی میں لوٹ آئے، اور اس وقت انگریزی سرکار نے شاہی خاندان کے لوگوں کے ساتھ ایک اچھا برتاؤ کرتے ہوئے ان کے لوگوں کی پینشنیں مقرر کر دی، ان کے وظیفے مقرر کر دیے۔ تو مرزا چپاتی کے حصے میں بھی 13 روپے ماہانہ کا وظیفہ آ گیا۔ اسی دوران مرزا چپاتی کی ملاقات اشرف صبوحی صاحب کے ساتھ ہوئی، اور یہ کہتے ہیں کہ اس وقت یہ پکی عمر کے تھے، یعنی لگ بھگ 50 سے اوپر تھے یہ، جب اشرف صبوحی کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی۔ اشرف صبوحی صاحب فرماتے ہیں کہ مرزا چپاتی کی چال ڈھال
ان کی ابلی ہوئی آنکھیں، گورا رنگ، لمبا قد، چوڑا ماتھا، چنگیزی ناک، تیموری داڑھی اور مغلئی ساخت اسٹرکچر کو دیکھ کر پتہ چلتا تھا کہ واقعی مرزا چپاتی مغل خاندان کے ہیں۔ ان کے حلیے کو دیکھ کر پتہ چلتا تھا کہ ایک بڑے خاندان کے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ان کے جو شوق تھے، ان شوقوں میں پتنگ بازی تھا اور بلبلوں کے تماشے دیکھنا تھا، مرغوں کے تماشے دیکھنا تھا، کبوتروں کے تماشوں میں جاتے تھے، خود بھی اڑاتے تھے۔ تیراکی کا بھی ان کو شوق تھا، کئی دفعہ مجھے بھی لے کر گئے۔ مجھ پر ان مشغلوں کا یا ان عادتوں کا مجھ پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ ہاں، میں گیا ضرور ہوں ان کے ساتھ، لیکن مرتے دم تک یا جب تک ان کے ساتھ ان کا تعلق رہا تب تک یہ اس طرح کے کھیل تماشوں میں ملوث رہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا اور دوپہر کا وقت تھا، دھڑا دھڑ بارش ہوئی، بارش تھمی تو مرزا چپاتی جو ہیں وہ اپنے کبوتروں کا دانہ لینے کے لیے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ جب یہ وہاں سے جاتے ہیں تو سامنے جو گلی تھی، اس گلی میں ایک لڑکا ہے، منیر اس کا نام ہے، وہ کالے خاں کا بیٹا ہے، اور وہ گلی میں کھڑا ہوا تھا۔ کسی بھلے مانس نے گلی میں پتھر رکھ دیے تھے، اینٹیں رکھ دی تھی، تاکہ وہ جو پانی بہہ رہا تھا، لوگ آنے جانے والے کے کپڑے جو ہیں وہ گیلے نہ ہو جائیں، وہ ان اینٹوں پر پتھروں پر پاؤں رکھ رکھ کے آگے چلے جائیں۔ اور وہاں پر یہ لڑکا کھڑا ہوا تھا۔ مرزا چپاتی کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ بھائی ان پتھروں سے ہٹ کر کھڑے ہو جائیے۔ وہ کسی سے بحث کر رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ ان پتھروں سے ہٹ کر کھڑے ہو جائیے، آنے جانے والوں کے لیے راستہ چھوڑ دیجیے۔ جب مرزا چپاتی نے اس کو یہ کہا، اور وہ سرکاری یعنی کچہری عدالت میں ملازم تھا، اس کو اپنی اس نوکری پر بڑا گھمنڈ تھا، اس نے مرزا چپاتی سے یہ بات سنی تو بڑی بدتمیزی سے ان کو جواب